ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو سحر کے ان بابرکت لمحات میں. وقفے پہ جانے سے قبل حضرت علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اور وہ جو چند بہت محبت بھرے واقعات میں سے جو پوائنٹ آپ نے بیان کیے میں چاہوں گا وہ سمیٹ لیں پھر ہم مزید آگے چلیں گے. میں اپنے ناظرین کو وہی بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں غزوہ بدر ہے وہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسی روز 17 رمضان مبارک کو بالکل مومنین کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہے. بالکل ٹھیک. حضور کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہے. اس ضمن میں قبلہ مدنی صاحب بتانا چاہتا ہوں جی بسم اللہ کہ غزوہ بدر میں جو 313 ہیں جی جی 313 موجود نہیں تھے, وہاں 312 تھے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میرے کریم آقا علیہ السلام اگر فرمائیں یہ کام کر دو ہم کر دیں, ان کا اختیار ہے. اگر وہ کہیں نہیں, وہ جو چاہیں. آپ نے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کو مدینہ شریف میں روکا کہ آپ یہیں رہیں, لیکن ان کو غزوہ بدر کے جو لوگ تھے ان میں برابر شریک کیا. جو مال غنیمت تھا وہ بھی دیا. یہ شرف میرے مصطفیٰ, یہ اختیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے. لیکن آپ اگر باہر بھی بندہ ہو وہاں جنگ میں نہ بھی ہو تو آپ حضور چاہیں تو انہیں پورا اجر و ثواب دے سکتے ہیں. آپ کو ملا کے آپ مدینہ میں تھے تو 313 کی تعداد, یعنی آپ کو وہ شامل نہیں بھی تھے لیکن ان کو 313 میں شامل کیا. اور ایک اور نقطہ قبلہ کریمی صاحب جو بیان وہ چھوٹے معاذ اور معوض کا بیان کر رہے تھے, تو جب وہ کشتی ہوئی تو میرے کریم آقا علیہ السلام مسکرا رہے تھے. اور جب چھوٹے نے کہا کہ حضور دیکھیں نا میں طاقت میں زیادہ, تو حضور نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مجھے پتہ نہیں ہے؟ مجھے سارا پتہ ہے جو تم نے کیا ہے. کیا محبت والی تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام جو ہمیں فرمائیں ہم اس پر عمل کریں تو وہ بھی ثواب ہے. اگر حضور کسی کام سے ہمیں روک دیں ہم رک جائیں تو وہ بھی ثواب ہے. جس طرح قرآن ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. جو مصطفیٰ دیں لے لیں, جس سے منع کریں رک جائیں. محترم کریمی صاحب, بہت اہم سوال ہے جو میرے ذہن میں آیا. سوال یہ ہے کہ اسلام دین محبت ہے, مہربانیوں والا دین ہے, معاف کرنے والا دین ہے. جنگ و جدل اتنی زیادہ کیوں کی گئی, اتنے غزوات کیوں ہوئے, اتنے مار کے بپا کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اسلام امن آشتی پیار محبت کا دین ہے. ٹھیک ہے. مسلمان امن محبت کے ساتھ مدینہ میں رہ رہے تھے. ٹھیک ہے. کفار مکہ نے اٹیک کیا اہل مدینہ پر, مسلمانوں پر. اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے دفاع کے لیے, سوال ہمیں واٹس ایپ پہ بھی آیا تھا, ٹھیک ہے, اپنے دفاع کے لیے آپ اپنے ڈیفنس کے لیے جو آپ کے گھر پہ حملہ کرے آپ اس کا جواب ضرور دیں گے. ٹھیک ہے. ایک بات, عرب کے معاشرے کے اندر مظلوم جو بندہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اس کو اور دبایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. عرب کی سرزمین میں بیٹی کو زندہ دبایا جاتا ہے. گناہ اور فحاشی اور یعنی کے بعد اشعار میں لکھ کے اس کو بیت اللہ کے دیوار سے لٹکایا جاتا ہے. لوگ ایک دوسروں کے معاملات میں چونکہ بہت زیادہ ظلم و ستم میں معاشرہ جکڑا تھا تو یہ جہاد ہی تھا جس کے ذریعے اسلام نے اگرچہ تلوار اٹھائی لیکن امن کے قیام کے لیے. چونکہ آپ اس میں دیکھیں اسلام نے کوئی جبر نہیں کیا. اب جب کفار مکہ حملہ کر رہے ہیں اور نیت کیا ہے ان کو صف ہستی سے مٹانا ہے, تو مسلمان اپنے دفاع کے لیے محبوب خدا کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. اسلام ہمیشہ غالب رہے گا. اسلام غالب ہی رہے گا. اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ چونکہ یہ دین امن ہے اور امن عامہ کے قیام کے لیے اسلام نے جو ہمیں اصول دیے وہ پوری دنیا کے لیے قابل عمل ہے. اچھا, ابھی مدنی صاحب نے یہ سوال جو کیا یہ واٹس ایپ میں بھی جیسے شامل تھا, تو ابھی کچھ سوال مزید ہیں واٹس ایپ پر, ان میں سے میں ایک انشاءاللہ کروں گا آپ سے, لیکن اس سے قبل کالر ہم شامل کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ نعمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی نعمان بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ کہیے. بس پروگرام کے حوالے سے بتانا تھا, پروگرام اچھا چل رہا ہے, اس میں غزوہ بدر کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے اور نعت بھی چلی ہے. ابھی عابد صاحب ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی نعت پڑھی ہے ماشاء اللہ سے. ٹھیک. تو باقی اس میں آپ نے ساتھ میں بتایا تھا کہ حمزہ صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوگی. جی. تو
جی انشاءاللہ ضرور یقیناً ضرور ان کی ضرور شخصیت کے حوالے سے بھی بات کی گفتگو جائے گی۔ ہوگی، اور عابد رؤوف صاحب بھی اور آپ ہمارے ہیں۔ ساتھ رہیے، بہت ہاں، اہم انشاءاللہ۔ موضوع ہے غزوہ بدر کے ہم حوالے کو سے۔ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے بھی کچھ کلام ہیں جو ہم انشاءاللہ شامل کریں گے، اور عابد صاحب کو کہیں گے کہ آپ پیش کریں۔ یہ واٹس ایپ سوال ایک تھا جو ابھی شامل کیا گیا، دوسرا سوال واٹس ایپ پہ ہے ہمارے موضوع کے اعتبار سے کہ اس دور میں جنگی اصول کیا تھے، یہ وضاحت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ہین حیات میں بڑے خوبصورت جنگی اصول بنائے گئے۔ جی۔ جب کوئی لشکر روانہ ہوتا ہے اسلامی اعتبار سے تو اس کے اندر لشکر کے کچھ ڈیوائیڈز ہوتی ہیں، جیسے کہ سب سے آگے مقدمہ، ٹھیک ہے، اس کے دائیں طرف میمنہ، ٹھیک ہے، اور بائیں طرف مشعمہ، اور اس کے درمیان میں اسلامی لشکر ہوتا ہے۔ پھر اس کے اندر جنگی حکمت عملی کیا تھی؟ جس طرح آج جب جنگ ہوتی ہے تو ہمارا ریڈار سسٹم ہوتا ہے جس کے اوپر بیٹھنے والے کو اوٹی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں آپ کا خیمہ سب سے اونچا تھا جس کو عریش کہا جاتا ہے، آج بھی مسجد عریش وہاں موجود ہے، بالکل ہے۔ وہ خیمہ اونچا تھا اور سرکار پورے میدان کا جائزہ لے رہے تھوڑا سا سادے لفظوں میں اگر آپ میں explain سادہ کریں تو کیا کر کہیں گے؟ سادہ میں یوں کر دیتا ہوں کہ اس کو یہ عربی کے لفظ تھے۔ مقدمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس لشکر میں سے کچھ افراد کو ڈیوائیڈ کر کے آگے رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور میمنہ کہتے ہیں جو دایاں حصہ ہو، یعنی کچھ افراد کو نکال کے دائیں طرف رکھا جاتا ٹھیک ہے، ہے، اور مشعمہ کہتے ہیں بائیں والے کو، کچھ افراد کو بائیں طرف رکھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار، اور ایک پیچھے، اس کے درمیان میں ایک اسلامی لشکر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی؟ سرکار نے پہلے پورے میدان میں گھوم کے جائزہ لیا۔ جس مقام پر کفار مکہ کے خیمے لگے تھے وہ مٹی والی زمین تھی، ٹھیک اور ہے، سرکار نے جہاں حکم دیا وہ ریتلی زمین تھی۔ اب حکمت عملی کیا تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے بارش برسائی، وہاں کیچڑ ہو گیا تو پاؤں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے، اور یہاں پاؤں زمین پہ جمنے لگے، یہ سرکار کی حکمت عملی، واہ، واہ، اور پانی بھی سبحان اکٹھا اللہ۔ کیا گیا، یہ بدر کے میدان میں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اونچے والے خیمے میں جس کو عریش کہتے ہیں جی۔ آپ بیٹھے ہیں اور پورے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی حکمت عملی کے اندر اپنے صحابہ کو اٹیک کرنے کا حکم نہیں دیا، ٹھیک، یہاں تک کہ جب کفار مکہ کا لشکر ٹوٹ پڑا تو سرکار نے پھر ان کو کہا کہ آپ رکے رہو۔ یہ سرکار کی جنگی حکمت عملی تھی، یہاں تک کہ وہ جب لشکر قریب آیا تو سرکار نے فرمایا بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ یہ جنگی حکمت عملی۔ ٹھیک ہے کریم صاحب، بہت شکریہ۔ حضرت علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب، غزوہ اور سریغہ میں کیا فرق ہے؟ یہ بھی واٹس ایپ پہ سوال ہے ہمارا۔ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس کمان فرما رہے ہیں اور اس میں شریک ہوں، خود، ٹھیک ہے، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سریہ وہ ہوتا ہے، اسے سرایا بھی کہتے ہیں، کہ جس میں حضور اپنی جگہ پہ کسی اور صحابی کو سپہ سالار سپہ سالار بنا کے بھیجیں۔ ٹھیک ہے، اور عام سادہ لفظوں میں آپ کو سرایا کی تشریح کر دوں جی جی، کہ جس طرح آج چھوٹے چھوٹے محاذ گوریلا جسے نہیں کہتے ہیں، یہ گوریلا وار ہے، دو دو چار چار پانچ پانچ ٹولیوں میں جا کے گوریلا وار بالکل، کرتے ہیں، بالکل، یہ اس دور کے یہ سرایا تھے۔ بہت شکریہ، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ بہت کلام شامل شکریہ آپ کرتے کا ہیں۔ حافظ اللہ سہروردی اچھا صاحب۔ جی، ایک منٹ، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، جی بالکل ہیں۔ جی بسم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، علی کریمی صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی کیجیے، کریمی صاحب سے بات سن رہے ہیں۔ جی فرمائیے۔ جی السلام علیکم کریمی صاحب۔ جی وعلیکم السلام سلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ جی پوچھیے۔ جی جی اویس بات کر رہا ہوں لاہور سے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ویسا صاحب، جی پوچھیے مسئلہ۔ اپنا پاپا کہہ رہے ہیں کہ پاپا اور ماما کا نا جھگڑا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ پاپا یہاں تک کہ ڈیورس دے رہے ہیں ماما کو، تو پاپا کہہ رہے ہیں ماما کو چھوڑ دو، تو ان کا حکم مان لینا چاہیے؟ اگر میں ان کا حکم نہ مانوں تو یہ نافرمانی تو نہیں ہوگی؟ اس بارے جی میں ٹھیک، پوچھنا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، لیکن اس معاملے میں تو پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ان کے درمیان اختلاف ہے جی، تو خاندان کے کوئی بڑے لوگوں کو ملا کے ان کو سلو کرانے کی کوشش کی جائے، یعنی اولاد کا یہ کام ہونا چاہیے۔ اگر ہے۔ ان کی گفتگو سے لگ رہا ہے کہ ابھی انہوں نے کوئی ایسا ڈائیورس والا معاملہ نہیں کیا، ہاں ابھی حکم ہوا ان کا، حکم ہوا ہے، ہاں، اچھا اب بچوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ماں کا بھی اتنا ہی احترام کریں گے، باپ کا بھی اتنا ہی احترام ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چونکہ والدین تو ہیں، لہذا وہ اس معاملے کے اندر کسی بھی اعتبار سے فریق نہ بنے، ٹھیک، بلکہ صلح کرانے کے لیے فریق بنے، اختلاف کے اندر فریق نہ بنے۔ ماں کا بھی ادب ضروری ہے، باپ کا بھی ادب ٹھیک اسی ہے، طرح ان کے لیے ضروری ہے۔ کریمی صاحب ٹھیک بہت ہو شکریہ گیا، آپ کا۔ بہت شکریہ۔ عابد صاحب فرمائش بھی ہے، اور وہ یقیناً امجد فری صابری صاحب علیہ رحمہ
تو پھر جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں. جی بالکل، آج ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان کا ایک سرمایہ تھے. جی بالکل ایسے. اور آج پورا سال ہی ہم ان کو یاد کرتے رہے، ایسا تو نہیں، لیکن آج ان کی یاد کچھ زیادہ ہے. یہ کلام ان کا حصہ بن گیا. جی بالکل، ان کی یاد کے ساتھ. بسم اللہ. جی بالکل ایسا ہی ہے. تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. برد جھولی میرے یا محمد، برد جھولی میرے یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالے، بھر دو جھولے آقا جی، بھر دو جھولے. حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والے، چمکا ستارہ بچالی آپ رودی میں حق کی بچالے. وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کا ڈالے. وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا. ہم سب کی برد جھولے میری تاجدار مدینہ، برد جھولے. اور عاشق مصطفیٰ کی عظام اللہ اللہ کتنا اثر تھا، اللہ اللہ کتنا اثر تھا. عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو. کیا اذان تھی اذان بلال، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو. کیا اذان تھی اذان بلال. حشر میں ان کو دیکھے کہ جس دم امتی کہیں گے خوشی سے، ہاں امتی. بھر دو جھولے میری تاجدار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا بہت خوب جی محمد، صاحب ماشاءاللہ. لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اللہ یہ امید ہر آسی کی ہے، ہر غلام کی ہے، ہر عاشق کی ہے. محترم کریمی صاحب، اس مارکے کو دو مختلف ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، بے شک، لیکن قرآن اس کو یوم الفرقان الفرقان کہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا معرکہ ہے، ایک تو اسلام میں سب سے پہلے باطل کے خلاف لڑی جانے والی پہلی جنگ غزوہ بدر ہے، ٹھیک، جس کو اللہ قرآن میں یوم الفرقان کہتا ہے. فرقان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ایسی چیز جو حق اور باطل میں فرق کر دے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ یہ ایسا غزوہ جس میں دو تلواروں کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہوتی، ٹھیک، 6 زرہ کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہوتی، صحیح، بدن پہ کپڑے بھی نہ ہوں، اور لڑائی ان کے ساتھ کہ جو پورے لوہے کے لباس میں ہو. تو اللہ نے گویا کہ حق اور باطل کو فرق کر دیا
اور صحابہ چونکہ سرکار کی معیت میں تھے، کسی نے پوچھا بھی کدھر جا رہے ہو، نہ تیر ہے نہ تلوار ہے نہ نیزے ہیں، تو سب کا یہ عقیدہ تھا اور پکار کے کہا نہ تلوار پہ تکیہ نہ تیر نیزے بالے پر بھروسہ، اگر ہمیں بھروسہ ہے تو کالی کملی والے پہ بھروسہ۔ محبوب کی قیادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار یہ افراد چونکہ حق کے میدان میں اترے، اس کو یوم الفرقان اس لیے کہتے ہیں، اس نے حق اور باطل میں فرق کر دیا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ سہروردی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت ایک بات کہی جب 313 کے بارے میں آپ نے بتایا، ہم چاہیں گے کہ اس میں جو مہاجرین تھے ان کی تعداد کے بارے میں بھی بتایا جائے، اور مہاجرین کے ساتھ جو انصار تھے ان کی تعداد کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ وہ کتنے کتنے افراد تھے دونوں۔ دیکھیں مہاجرین و انصار کی تعداد جو ہے، مہاجرین جو تھے ان کی تعداد غالباً کم تھی، انصار کی تعداد 83 تھی، 83 افراد انصار کے تھے، اس میں اوس اور خزرج کے یہ قبیلے شامل ٹھیک ہے۔ ہیں، باقی جو افراد تھے وہ سب کے سب مہاجرین تھے۔ یعنی زیادہ تعداد میں مہاجرین استعمال کے جی تھے۔ وہ بڑا خوبصورت آپ نے بتایا کہ 312 تھے اور 13واں کیسے شامل ہوتا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی شان مبارک ہے۔ ایک سوال اور میں اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، واٹس ایپ پہ میں کر لوں، جو واٹس ایپ پہ آیا تھا اصل میں اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ 313 کے ساتھ جنگ جیتنا اللہ کی مدد کے ساتھ کوئی جنگی حکمت عملی بھی کار فرما تھی؟ بے شک۔ دیکھیں جی 313 تو وہ تھے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا، دو تلواروں کے ساتھ تو لڑائی نہیں ہوتی۔ جی جی۔ اب صحابہ کرام لڑنے جا رہے ہیں، کسی نے راستے سے کھجور کے درخت سے شاخیں توڑ لیں، کسی کے پاس ڈنڈا ہے، کسی کے پاس اچھا ایک منٹ، دیکھیے جن کا ذکر، جن کے پاک گھر کا بات ہو رہی ہے، اسی گھر سے کال آئی ہے مدینہ منورہ شریف سے، ایک کال ہے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون سا آپ بات کر رہے ہیں؟ شہزاد بھائی بابر بول رہا ہوں مدینہ شریف سے۔ جی ماشاءاللہ بابل بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہچانا ہے لاہور جوہر ٹاؤن سے آپ جی ادھر میں آئے نے ہیں؟ بالکل پہچان لیا جی، بالکل پہچان لیا جی۔ تو ماشاءاللہ۔ آپ کو بڑا مس کر رہے ہیں اس رمضان میں، آپ تشریف ہی نہیں لائے۔ جی بس انشاءاللہ مدینہ پاک کیوں نہیں آئیں گے، ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنی بھی، آپ خود اپنی نعت بھی سنا دیں خود۔ جی میں بالکل، ہم نعت شریف پیش کریں گے جیسے ہی سحری کے بعد جو وقفے کے بعد آتے ہیں، تو اس میں انشاءاللہ کلام بھی شامل ہوگا۔ آپ سے یہ کہیں گے کہ ہمارے سیٹ کے اوپر جتنے لوگ موجود ہیں، ہماری پوری ٹیم، طاہر بھائی، ہمارے محمود بھائی، تمام کے لیے، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے اسٹوڈیو کو جتنے لوگ ہیں، سب کا نام تو آپ شاید سب کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن آقا کریم سے عرض کیجیے آقا جتنے لوگ آج اس سیٹ میں موجود ہیں، سب کا عاجزانہ سلام آپ کی بارگاہ اقدس میں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، دل ٹھہر جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے کالر تھے، اور یقیناً جب مدینہ پاک سے، حرم پاک سے کال آتی ہے، بابر کھنل صاحب بہت پیاری جی شخصیت بالکل ایسے ہی ہے، جب مدینہ شریف سے یا حرم شریف سے کال آتی ہے تو ہمیں بہت اس حوالے سے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ وہاں پر بیٹھ کر لوگ جو دیکھ رہے ہیں، یقیناً وہ وابستہ بھی ہیں اور وہ بہت قریب ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں، تو یقیناً ہم سب کا سلام جو ہے وہ، میں وہ سوال جو کر رہا تھا اس کی وضاحت اسی بات تو 313 کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہوا، اور یقینی بات کہ لکڑی کی ڈنڈے یا وہ عصا اور اس طرح کی شاخیں پکڑ کے تو نہیں لڑائی کی جا سکتی۔ اس کی بنیادی وجہ کامیابی کی کیا تھی؟ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب بھی، یعنی 5000 فرشتے اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کی تائید کے لیے آسمان سے اتار دیے، اور میدان کے اندر ایک صحابی دوڑ کے آئے، عرض کیا پیارے آقا ہمیں ایک آواز آتی ہے میدان بدر میں، اقدم یا حزوم، اے حزوم آگے بڑھو۔ پیارے آقا ہمارے 313 میں کوئی حزوم نام کا بندہ ہے ہی نہیں، یہ حزوم کون ہے؟ فرمایا یہ جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور وہ بھی امامہ پہن کے آئے ہیں اور گھوڑے کو کہہ رہے ہیں آگے بڑھو اور جہاد کے اندر شریک ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کی وہ غیبی تائید اور مدد تھی، وہ نصرت تھی، جس کی وجہ سے آج بھی وہ چمکتی پہاڑیاں ہمیں صحابہ کرام کے آنے کی گواہیاں دیتی ہیں۔ تو 313 کے ساتھ وہ صحابہ، اور پھر بدری صحابہ کا کیا مقام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا جبریل امین علیہ السلام سے تو کہا پیارے آقا جس طرح 313 باقی تمام صحابہ میں یہاں افضل ہیں، آسمانوں پر وہ فرشتے سب سے افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے، ان کے لیے حکم آ گیا اے معلوم آشے تم قد غفرت لکم، اللہ فرماتا بدری صحابہ تم جو مرضی کرو، اللہ نے اب تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ بدری صحابہ کی شان ہے کہ جن کے وسیلے سے دعا مانگے اللہ قبول فرمائے۔ جس طرح سے آپ نے وہ ایک واقعہ پورا سنایا، تو سرکار کی حکمت
यकीनन उसमें शामिल हाल थी वो जो बारिश का फिर उसके बारिश बाद का के बरसना, मामला। जी, मजीद जो महबूब करीम अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली पूरे वाक़े में थी, जो पूरे इस मार्के में थी, उसकी भी कुछ रोशनी में चाहूँगा। अच्छा, अब वो हिकमत अमली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मकाम देखा कि यहाँ हमारे खैमे बेहतर हैं, खैमे लगा दिए गए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से कहा सब के सब जाके खैमों में सो जाओ, क्योंकि सुबह बहुत बड़ा अजीम मार्का था और आज भी हम उसी रात में बैठे हुए हैं। लेकिन सहाबा अपने अपने खैमों में जाके कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई इबादत में मसरूफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मैदान का चक्कर लगाते हैं। अनस बिन मालिक रावी है, सही मुस्लिम में मौजूद है, फरमाया हाजा मसरो फलां, यहाँ फलां काफिर का लाशा तड़पेगा। एक एक की निशानदी सरकार ने फरमा दी। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी हिकमत अमली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के उन जज्बात को, चूंकि पहला ये मार्का था, हर एक के दिल में जज्बा था, आपने कुरान की आयत पढ़ी और उसके बाद सरकार अपने खैमे में जाके सर सजदे में रख के अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना शुरू हो जाते हैं। वो दुआएं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी रात रब की बारगाह में मांगी कि या अल्लाह, ये लोग जो मैं लेके आ गया इनको अपनी मदद से, नुसरत से यकीन मुस्तफीद फरमा। क्या कहना मोहतरम किबला सुरवर्दी साहब, कोई इश्क व मोहब्बत की ऐसी चिंगारी इसके अंदर बयान कीजिए, बात लगाइए कि दिल फिर से भड़क उठे। बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये एक तरीका था कि जब भी ये किसी गज़वे में जाते थे, जी, कुफ़ार मारे जाते थे, आप उनकी कब्रें बनवाते थे, उनको दफन किया जाता ठीक था। है। ग़ज़वा बदर में इनकी तादाद 70 के करीब थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक एक के करीब बजाय, फरमाया एक गड़ा खोदो और इन सब को वहाँ लाशों को उठा के उसमें डाल दो। ठीक है। जब डाल दिए गया तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक को मुखातब करके गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, या हबीबल्लाह, ये काफ़िर लोग आप इनको मुखातब करके गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये कोई आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उमर ये आपसे ज़्यादा मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अल्लाह, ये आपसे ज़्यादा मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। अल्लाह अकबर। इश्क की बात यह है कि अगर काफिर मरने के बाद हुजूर की गुफ्तगू को सुन रहा है, तो जो आशिक लोग हैं, जो गुलामान मुस्तफ़ा हैं, जो सरकार पर दुरूद व सलाम पढ़ने वाले हैं, वाह वाह वाह, वो सरकार की गुफ्तगू को क्यों नहीं सुनते, या सरकार उनका सलाम क्यों नहीं सुनते? क्या कहने? वो ज्यादा सुनते हैं। क्या कहने? शोहदा की जमात है, सुलहा की जमात है, ये सारे लोग हुजूर की इत्तिबा में गए हैं, ये सारे लोग सुनते हैं। हम यहाँ से पुकारें, वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। एक मुख्तसर सा वक्फा इस यकीन के साथ क्या हम हमें देखते रहेंगे। खुशामदेद नाजरीन मोहतरम, आप सहरी की खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं। हमारे साथ कलाम शामिल करते हैं आबिद रऊफ़ कादरी साहब से। जी बिस्मिल्लाह जी आबिद साहब। सब्ज़ गुंबद वाले, ये पेश कीजिए आप। बिस्मिल्लाह। सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना, दीदार अता करना, दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा
آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا اے پردہ نشیں دل کے پردوں میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں برکا محشر میں برم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا منظور دعا میرے اے حبیب خدا کرنا منظور دعا میرے اے حبیب خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا آمین اللہم جزاک اللہ جی، بہت شکریہ الحاج عابد رؤف قادری صاحب کلام پیش کر رہے تھے. نعت سے تو امجد صاحب نے یاد آ گئی. جی بالکل مدنی صاحب غالباً اس کی یہ آخری نعت تھی جی بالکل ایسے ہی. اس رات کو، اور اس کی بھی میرا خیال ہے شہادت کا دن ہے آج. جی بالکل ابھی آغاز میں اس کی بھی وضاحت کی تھی اور ہمارے کالر بھی اسی اعتبار سے بات کر رہے تھے. تو یہ وہی آخری کلام تھا جو انہوں نے پڑھا تھا اور وہ بڑا رویا، دیکھا ہم نے بڑا رویا اور لوگوں کو رلایا. واقعی وہ ایک سچا عاشق رسول تھا. صلی اللہ علیہ ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ عاشق رسول تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی بسم اللہ. امجد صابری صاحب تو ہم انہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ان کے والد صاحب کا بھی بہت ہاتھ تھا، اور اس میں جو ان کی کاوشیں اور جو انہوں نے مسلمانوں کو اور محبت رسول میں فن قوالی کے حوالے سے اس کے ذریعے سے جو دیا، تاجدار حرم، جو میں نے پہلے کلام پڑھا،
یہ بھی ان کا ایک حصہ تھا، بھر دو جھولی. اور یہ ایک نسل در نسل اب امید ہے کہ ان کے جو آگے بچے ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس فن میں ضرور آئیں گے اور اپنے آپ کو آگے پیش کریں گے. بالکل ایسے ہی ہے. ان کے جو چھوٹا ان کا بچہ ہے وہ اس نے آغاز کیا ہے جی بالکل نعت سے اچھا اور اچھا پڑھتا ہے ماشاءاللہ پڑھنا. اور پچھلے سال بھی ہم نے غالباً اس دن پورا پروگرام اس دن پورا پروگرام کیا تھا. اور پچھلے سال بھی اتفاق سے بھی ہم جب بات کر رہے تھے تو عابد رؤوف صاحب بھی پچھلے سال ہمارے مہمان تھے اسی دن سیم ڈے پہ. جی آپ ہمارے ساتھ تھے. تو لیکن ایک دلی ایک محبت ہو جاتی ہے نا کسی سے, وہ ان سے ایک دم سے ہو گئی تھی جب ان کی شہادت ہوئی. اس کے بعد بہت سے لوگوں کی وابستگی ان سے نہیں تھی, لیکن ایک بہت قریب انسان کی جو محبت ہوتی ہے وہ صرف اس لیے کہ جو جاتے جاتے جو یہ کلام پڑھ گئے تھے آخر میں اور جس کیفیت کے ساتھ پڑھ گئے تھے وہ یقیناً آپ نے بھی سنا ہے. اور ابو بکر بھائی وہ ایز این انسان بھی بہت اچھے تھے. میں کراچی میں ان سے ملا اور ان سے ملاقات میری ہوئی تھی اور اخلاقی طور پہ بہت اچھے انسان تھے. ناز خان تو تھے اچھے لیکن وہ ویسے انسان ان کی فیملی کو بالخصوص مالک کائنات صبر جمیل کا پیمانہ عطا کرے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا مدنی صاحب کے بندہ مرتا نہیں جس کا مشن زندہ رہے. اللہ اکبر. جس کا مشن زندہ رہے وہ بندہ مرتا نہیں. بالکل. اور غالب ان کا بھی مشن تو یہ چلتا رہے گا. جی ایسے بالکل مشن والا بندہ نہیں مرتا, مرتا وہی ہے جس کا مشن نہیں ہوتا. اور مشن بھی محبت مصطفیٰ ہے نا, بات ہوئی ہے وہ تو پھر جاری رہے گا انشاءاللہ. اس کو تو عشق مصطفیٰ کا مشن تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. جی مدنی صاحب کے پاس غالباً کچھ آیا ہے تو میں چاہتا ہوں جی ایک سوال آیا, لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے ایک خاص بات پوچھنا چاہیں گے. آپ کوئی محبت بھری بات بتائیں اس حوالے سے, بدر کے حوالے سے. بدر کا سارا واقعہ جو ہے نا یہ ہے عشق و محبت میں. ٹھیک ہے. سارا واقعہ. اب کفر جو ہے نا یہ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا ہے. جس طرح ہماری افواج پاکستان جو ہے یہ انڈیا پہ ہیں, مسلمان کبھی پہل نہیں کرتا حضرت. یعنی کہ یہ حق و باطل کا مارکا ہے. حق و باطل کا جال حق و وضحق الباطل. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر کی سسرال والوں سے لڑائی ہو جائے, کریم صاحب آپ سے پوچھ لیتے ہیں, لڑائی ہو جائے, وہ اپنی بیوی کو منع کرے کہ تم نے بہن بھائیوں سے یا ماں باپ سے نہیں ملنا, تو اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں جی بیوی پر اطاعت تو لازم ہے شوہر کی. ٹھیک. اس کے اندر وہ راہ پیدا کرنے کی کوشش کرے. وقتی طور پہ اگر وہ روک رہا ہے تو یہ رک جائے اور معاملے کو ٹھنڈا ہونے کے انتظار کرے. ٹھیک ہے. اس مقام پہ بعض خواتین فوراً ایکشن لیتی ہیں, جی میں نے تو جانا ہی جانا ہے. وقتی طور پر اگر وہ روک رہا ہے تو کوئی حکمت یا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, تو وقتی طور پر بیوی کو اپنے شوہر کی بات مانتے ہوئے رک جانا چاہیے. بعد میں اس معاملے کو بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے آپس میں کلیئر کر کے پھر بعد میں میل جول رکھنی چاہیے, لیکن شوہر کی اطاعت لازم ہے. یعنی ٹھیک ہے کریم صاحب. اگر شوہر مطلب اس حوالے سے بالکل نہ مانے اور کہے کہ جب تک میرا ان سے قطع تعلق ہے بس میں نے جو تمہیں کہہ دیا وہی حرف آخر ہے, تو ظاہری بات ہے پھر بیوی اس معاملے میں سٹینڈ تو نہیں لے گی کہ وہ اس سے کہے جی میں پھر خلا لیتی ہوں اس بات پر. یہ نہیں, بلکہ اس کو شوہر کی اطاعت کرنا پھر بھی لازم اور ضروری ہے. مطلب ان کو چھوڑ دے گی پھر؟ نہیں چھوڑے کس نے, وہ تو خون کے رشتے تو کبھی نہیں ختم ہوتے. تو وہ چھوڑنے کے کیا وقتی طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ اب اس سے نہیں ملنا, بالکل ڈسکنیکٹ کر دو. اب وہ وقتی طور پر اس بات کو ٹالنے کے لیے کہے ٹھیک ہے شوہر کی اطاعت ضروری ہے نا. اب وہ کہے جی ٹھیک ہے تم کہتے ہو میں نہیں مانتا, اب وہ شوہر اس پر اس کو ڈائیورس دے دیتا ہے تو معاملہ زیادہ بگڑے گا. اگر سپوز کی ایک مدت گزر جائے, مطلب 10 سال گزر جائیں, 8 سال گزر جائے, اس حالت میں شریعت پھر کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ایک عرصہ ہے, بہت عرصہ. پھر قطع رحمی آتی ہے کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو ماں باپ کو چھوڑا ہوا ہے, تو یہ درست نہیں ہے. اس پر شوہر بھی گناہ گار ہے, ظاہری بات ہے وہ اس کو کیوں روکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں, بہتر یہی ہے کہ وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اگر کہیں غلط فہمی ہے تو بیٹھ کے اس کو حل کیا جا سکتا ہے. بہرحال شوہر کی اطاعت لازم ہے. اگر وہ مطلب جو شوہر ہے وہ بہت زیادہ مطلب ہر دھرمی کہہ لیں, اسٹرکٹ کہہ لیں, بہت سخت کہہ لیں, یعنی ان کا آخر کیا ہونا چاہیے اس حوالے سے؟ آخر یہی ہے کہ اگر وہ نہیں مان رہے, شوہر کسی بھی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو بیوی کو بالآخر شوہر کا ہی حکم ماننا ہوگا. یعنی ہر صورت میں اپنے شوہر کا ہی تابعدار. یہ شریعت کہتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ تو شریعت مطالعہ میں ہے نا کہ اگر شریعت میں سجدہ بھی جائز ہوتا, سنن ابی داؤد کی روایت ہے, تو اللہ سرکار فرماتے ہیں تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ بیوی کو حکم ہوتا شوہر کو سجدہ کرے. وہ آپ سے مراد میرا یہ تھا کہ آپ یہ رائے دے رہے ہیں یا یہ شریعت کہہ رہی ہے؟ حدیث جو میں نے سنائی اس میں تو سجدہ کرنے کا بھی سرکار میں اگر ہوتا تو ان کو حکم ہوتا سجدہ کریں, تو یہ نہیں حکم ہے نا شریعت کا. اور فقہاء نے بھی اس کو لکھا کہ اب شوہر کے وہ انڈر ہے, اب شادی کے بعد اس پر لازم ہے کہ اس کی اطاعت کرے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی کریم صاحب, بہت شکریہ جی. علامہ صاحب وہیں سے کنٹینیو جو ایک ربط قائم جوڑا تھا انہوں نے, وہ محبت بھری واقعات کے حوالے سے جو آپ بیان کر رہے تھے, میں چاہوں گا اسی سے ہم دوبارہ سوال کر دیں. توجہ
डिवाइड हो गया। बदर के मकाम से मतलब जो मोहब्बत का अंदाज आपने आगाज किया था तो उसी से हम चाहेंगे। हाँ, तादाद के हवाले से एक सवाल था जो और फिर आप गज़वात की, जी 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 हाँ, कुल गज़वात के हवाले से भी था ना कुल कि कुल गज़वात की कितने तादाद हुए? में थोड़ा सा इख्तलाफ है। जी जी बाज़ ने 29 भी लिखी है, बाज़ ने 28 भी लिखी है, बाज़ ने 27 भी लिखी है। ठीक है। इसी तरह जो सरिया है उसमें भी है कि किबला अपना पीर साहब ने ज़ियाउन नबी में 56 लिखी है, कुछ और किताबों में 72 लिखी है। हाँ। तो इस तरह थोड़ा सा है। बारकैफ 27 पे जो है ना वो इत्तेफाक है, बाद ने 29 पे इत्तेफाक किया। 27 गज़वात में सरकार खुद थे। गज़वात 27 में। सही में मुकम्मल है। जी करीम साहब इस हवाले से वजाहत कुछ फरमाएं। जी, अब मैं चूंकि बदर की बात को चाहूंगा कि वो चूंकि एक इश्क और मोहब्बत की बात थी। जी अच्छा, एक तो बात यह कि जहां तक ये बात है गज़वात, इसके पीछे बहुत सी हिकमत अमलियाँ थी। एक तो ठीक है। मुसलमान अपना दिफा मजबूत रख रहे थे, और जिस मुल्क का दिफा मजबूत होता है वो कामयाब है मुआशी तौर पर। और वो फिर मुआशी एक बात आप सुना रहे थे हमें, वो जरा जी, मैं वो उसमें इसलिए अर्ज कर रहा था कि रशिया के अंदर एक वजीर खजाना लेडीज थी, जिस वक्त बजट पास हुआ, जैसे हमारा भी बजट पास हुआ है, तो उसने ज्यादा पैसे फौज के लिए रखे और उसने बाकी मामलात के लिए, खाने पीने के मामलात में पैसे कम रखे। तो उस पर सवाल हुआ, लोगों ने कहा कि ये तो फिर हमें भूखा मार देगी। कुछ ही अरसे बाद उसके अच्छे असरात मुरतब हुए। तो किसी ने सवाल किया कि आपको ये कहां से पता चला? तो कहा कि मैंने मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये बात ली है, इसलिए कि जब मुसलमानों के नबी का विसाल हुआ, उनकी दीवार से 8 तलवारें लटक रही थीं और घर में खाने के लिए अनाज नहीं था। ठीक है। इस वाक़े के अंदर, इस पूरी स्टोरी के अंदर जो ग़ज़वा बदर है, इसमें एक मुनाफिकाना हिस्सा खास आया जिसका बहुत जिक्र है। वो क्या मुनाफिकत थी जिसके बारे में कि वो पहले वो मुसलमान हो, वो क्या थी? देखिए, इस्लाम के अंदर जो मुनाफिक रहे हैं वो तो हर हाल में रहे हैं। कुछ लोग जो है साथ रहे। मिसाल के तौर पर मिसाक मदीना में यह बात क्लियर हुई थी कि आपने जब हमला होगा तो सबने मिलकर उसका जवाब देना है। लेकिन वो लोग जो मिसाक में शरीक रहे, लेकिन वो इस हालत में मुसलमानों का साथ छोड़ गए, ये मुनाफिकाना पॉलिसी थी। नहीं, एक ये भी गिरोह शामिल हुआ जो मतलब आया, मतलब सवाल में आया कि वो कहते हैं गिरोह शामिल होता है, वो मुसलमान होते हैं वक्ती तौर पर, जब मुसलमान जीत रहे होते तो फिर बाद इस हवाले से वो ओहद में हुआ। अच्छा, वो ओहद के अंदर थे कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम 1000 का लश्कर लेके आए। 300 अफराद अब्दुल्ला इब्न उबई के साथ थे, ठीक है। फिर 300 निकल के 700 मुसलमान रह गए। ओहद में हुआ। ठीक है। बदर में 313 चले और सरकार के साथ माहियत में लड़े और अल्लाह ने 5000 फरिश्ते भेजकर उनकी मदद फरमा दी। बहुत शुक्रिया करीम साहब। नाज़रीन मोहतरम, वक्फा है करीब, और इस वक्फे के बाद आप लोग जिक्र जाने आलमीन साहबजादा मोहम्मद रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब के साथ देखेंगे, और उस वक्फे के बाद इंशाअल्लाह फिर सेगमेंट के बाद आप लोगों से हमारी मुलाकात रहेगी सहर के इन बाबरकत लम्हात में। इंशाअल्लाह आप लोग हमारे साथ रहेंगे। खुश आमदीद नाज़रीन, सहर की इस खुसूसी नशरियात में मरहबा रमज़ान जो आप लोग देख रहे हैं, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और अभी वक्फे से हम लोग वापस आ चुके हैं, और आप जानते हैं कि इस वक्फे के बाद हम लोग कलाम सुनते हैं शहजाद मदनी साहब से। तो मैं आपसे ही गुजारिश करूँगा आक़ा करीम की बारगाह में नज़राने अक़ीदत पेश करें। साडे वल सोनिया निकावा कदों होनिया, साडे वल सोनिया निकावा कदों होनिया, दसो मंजूरे दसो मंजूरे दुआवा कदों होनिया, साडे वल सोनिया तिखियां जुदाई दियां तुप्पा दिल साड़िया, इन्नी गल दस दे
کدوں مکنیاں اے دھپاں کدوں مکنیاں تے چھاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدماں نوں دتے جنہاں راواں نے دتے جنہاں راواں نے بوسے تیرے قدماں نوں دتے جنہاں راواں نے ساڈیاں نصیباں وچ ساڈیاں نصیباں وچ او راواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں آقا ایہو صدراں نے دل وچ پالیاں آقا ایہو صدراں نے دل وچ پالیاں چوماں گا کدوں میں جا کے روزے دیاں جالیاں روزے دیاں جالیاں سجن اتے تواڈیاں میرے اتے تواڈیاں ساڈے اتے تواڈیاں عطاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں عشق دے بیماراں نوں تے دارو کوئی نہیں چاہیدا انہاں دا علاج دیدار سونے ماہی دا دیدار سونے ماہی دا عشق دے بیماراں نوں عشق دے بیماراں نوں شفاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں دسو منظور دعاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں جزاک اللہ جی اللہم آمین یا رب العالمین۔ شہزاد حنیف مدنی صاحب نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پرانا کلام جو یقیناً بارہا پہلے سننے کو ملتا تھا۔ اصل میں یہ میں نے جملہ اس لیے کہا ہے کہ جیسے جیسے مزید آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور جو بہت سے نوجوان نسل ہے اور جو نوجوان ثناخوان ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں اور بہت سی چیزیں ہیں، جس طرح حفیظ اللہ صاحب سے بھی اس دن گفتگو ہو رہی تھی کہ جو پرانے کلام ہیں اور جو پرانے بزرگوں کے کلام لکھے گئے ہیں ان کی تاثیر اور کیفیت کچھ الگ ہی ہے۔ 20 سال پہلے یہ نعت شریف پڑھی گئی اور جی آج بالکل ایسے ہی یقیناً ایک وقت گزر جاتا ہے ایسے اسی لیے میں نے اس چیز کو جو ہے وہ ڈسکس بالکل کیا۔ ایسے ہی ہے۔ پرانے کلام جو ہے نا ان کو آج کا نیا نعت خواں تو ویسے ہی پڑھنے سے قاصر ہے، جی
تو نئی نئی طرزیں ہیں وہ اصل میں اس میں سوز بڑا ہے، سوز بڑا ہے، تاثیر جو ہے نا اس سوز کی وجہ سے اور یہ پہچان اور یہ انداز جو تھے یہ اصل میں رنگ پیدا کرتے تھے. اب کیونکہ جدت کے تقاضوں کو اور جنریشن کو سامنے رکھتے ہوئے نئی جنریشن، یہ بھی ایک ترویج کا انداز ہے جو نیا بھی انداز ہے، یہ بھی احسن انداز ہے لیکن محبت کا ایک رنگ ہے اس کے اندر. بالکل ایسی ہے. ناظرین محترم، ہم وقتاً فوقتاً جس اعتبار سے آج ہم نے وضاحت کی تھی، ہم نے اپنے ٹاپکس پر گفتگو کی ہے، اپنے موضوعات پر، اور بہت ہی اہم جس چیز کی وضاحت حضرت علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب نے بھی کی، تو میں چاہوں گا کہ کچھ روشنی آپ اس پر بھی ڈالیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ، تو اس اعتبار سے مطلب کچھ تعلیمات اور کچھ کردار اور کچھ فضیلت جو بھی بہت خلاصے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ساتھ پیش کریں تاکہ خیر و برکت بھی ہو جائے پروگرام میں اور یہ اس چیز سے ہم لوگ محروم نہ رہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ سلطانی صاحب، آپ نے جو ام المومنین کی ذات پر جو آپ نے سوال کیا ہے، اور میں نے شروع سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ آج ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کا بھی وصال کا دن ہے. آپ کا بھی وصال کا دن ہے. ٹھیک. اور دیکھیں قرآن پاک نے کسی خاص کوئی حضور کی بیوی کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی حضور کی ساری بیویاں امت کی ماں ہیں. سبحان اللہ. اگر کسی ایک بھی، اب 11 پر تو اتفاق ہے سب کا، اور 11 میں سے 2 ہیں جن کا وصال حضور کی موجودگی میں ہوا ہے، باقی 9 جو ہیں وہ حضور کے وصال کے وقت موجود تھیں. اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کے پاس تو سب سے زیادہ مدینے میں حضور نے اپنا ٹائم گزارا ہے، بلکہ جب حضور کا وصال ہوا ہے تو وہ بھی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں ہوا ہے. تو اس لیے آپ بہت بڑی عالمہ بھی تھی، اور آپ سے سب سے زیادہ حضور کی حدیثیں جو ہیں وہ مروی ہیں، روایت کی گئی ہیں. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد، اور غالباً پرسنل جو حدیث ہے ایک میاں بیوی کی، وہ بھی غالباً سیدہ عائشہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، تقریباً کوئی 210 کے قریب حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیثوں کی راویہ ہیں. پھر جب سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، آپ کا جب نکاح ہوتا ہے، آپ کی رخصتی ہوتی ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی اس میں بڑا رول ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اور ہماری نئی جنریشن کے اندر یہ ایک چیز جو ہے یہ ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ حضور کی ساری بیویاں وہ امت کی ماں ہیں، امت کی مائیں ہیں. قرآن نے کہا اس کو. کسی ایک کے بارے میں بھی اگر کوئی بندہ زیر زبر اپ ڈاؤن کو لب کشائی کرے تو اس کا تو ایمان ہی نہیں رہتا ہے. وہ ساری امت کی مائیں ہیں. اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو حضور کے وصال کے بعد صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ اماں عائشہ صدیقہ کے پاس آتے تھے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب تھیں، آپ ہمیں اس مسئلے کا حل فرمائیں. تو آپ جو ہیں اس مسئلے کا حل فرماتی تھی، بلکہ صحابہ صفہ پہ آپ جا کے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ ان کو بتاتی تھی. تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت جو ہے وہ بھی اس کائنات پر ایک رحمت ہے، اور رحمت للعالمین نے آپ کے ساتھ پیار بھی بڑا کیا. جب آپ کا حضور کا وصال ہوا تو اس وقت بھی مدنی صاحب بڑا یہ ایک ایشو ہوا کہ حضور کو اب دفن کس جگہ پہ کیا جائے، آپ کا مدفن جو ہے وہ کہاں کیا جائے. تو 2 سوال اٹھے تھے، ایک حضور کے جنازے کے اور ایک حضور کو دفن کرنے کے. تو یہ بھی قربان جائیں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے والد محترم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دونوں مسئلے حل فرمائے. آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور کی زبان سے سنا جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں نبی مدفن ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ نبیوں کے جنازے نہیں ہوتے. امت کون ہے؟ جنازہ تو مغفرت کی دعا ہے، اب امتی نبی کے لیے مغفرت کی دعا مانگے. حضور کی چارپائی وہ رکھ دیا جائے، حضور کا دیدار بھی کرتے جائیں، حضور پر درود و سلام بھی پڑھتے جائیں. بابا بھی اصل اور بابا کی بیٹی بھی اصل. یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو روزہ پاک ہے آپ کو. ایک سوال میں موضوع کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جنگ بدر کے اثرات کیا تھے اور اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے بعد ازاں دین اسلام کے بعد؟ مدنی صاحب یہ پہلا اسلام کا غزوہ ہے. جی.
فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. ٹھیک ہے. پہلا جو بھی حملہ جو کیا جائے نا، جو وار کیا جائے، اس کے اثرات جس کو فتح ہو، جس کو کامیابی ہو، وہ سارے اثرات اس کی فیور میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ پہلا غزوہ تھا اور تھوڑے سے مسلمانوں کی تعداد، جب اللہ رب العالمین نے دیکھے نا قرآن پاک میں مختلف مقامات پر، ایک تو فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ، کہیں آتا ہے 1000 فرشتہ رب نے بھیجا، کہیں بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْسَلِينَ. اسلام کو کتنی تقویت ملی؟ اسلام کو تقویت کے جتنے سردار تھے وہ سارے مارے گئے. بڑے بڑے سارے سردار مارے گئے. امیہ ابن خلف مارا گیا، ابو جہل سارے جہل بھی اسی میں مارا گیا تھا. اتبا شیبہ سارے مارے گئے. ابو جہل اس میں مارا گیا، بچوں کے ہاتھوں سے مارا گیا. تو یہ جب سردار مارے گئے تو باقی جتنے لوگ تھے ان کو بھاگنا پڑا. وہ جو بڑے جاہ جلال سے آئے تھے، بڑا ساز و سامان لے کے آئے تھے، مٹھی بھر مسلمان حضور دعا فرما رہے تھے، اب ان کو بھاگنا پڑا. اگر 70 ماریں گے تو 70 قیدی بھی بنا دیے گئے. اثرات یہ پڑے کہ اب وہ جا کے پیچھے جو لوگ تھے نا، ان کو روکنے والے اور کہنے والے تھے کہ بھائی نہ جانو، نہ کرو، نہ جاؤ. مسلمان تمہیں کیا کہتے ہیں؟ مسلمان تو ابو سفیان قافلہ لے کے بھی واپس آ گیا، اب کیا کہتے ہیں مسلمان؟ تو انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ کہ جتنے آپ کے سردار تھے وہ تو سارے مارے گئے. دوبارہ ٹھیک ہے 3 جو ہجری میں جا کے پھر جنگ احد ہوتی ہے، غزوات کا سلسلہ لیکن بنیاد مضبوط ہوئی، مسلمان اس سے مسلمانوں کو حوصلہ بڑا ملا کہ مسلمان کہتے تھے کہ شاید ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اتنا جذبہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا، مہاجرین و انصار کے اندر، کہ انہوں نے کہا کہ 313 اگر 1000 کا مطلب ہے یہ کر سکتے ہیں مقابلہ، تو یہ کئی ہزار کا بھی کر سکتے ہیں. اور تو قرآن پاک میں تو وہ صورت آپ دیکھیں، صورت انفال اگر پڑھیں تو قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے فرما دیا کہ ان کے 20 ان کا 1، ان کے 100 ان کے 10، وہ اللہ تعالیٰ تو مدد فرماتا رہتا ہے. بالکل. سب سے بڑا مسلمانوں کو فائدہ ہوا کہ کفار نے کہا اب سوچ سمجھ کے مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لینی ہے. یہ اثرات پڑے کہ مسلمان مضبوط ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. ایک جو جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا جس طرح آپ نے بیان کیا، تو وہ مسلمان، اور اس سے جو مدینے کے یہودی تھے نا، یہودی تھے، ان پر بھی بڑے اثرات پڑے. جو منافق تھے چھپ گئے تھے ان پر بھی بڑے اثرات پڑے. مضبوط ترین مسلمانوں کی پوزیشن سامنے ہے. پہلا غزوہ اسلام کا مسلمانوں کو مضبوط ترین کر گیا تھا، اتنا مطلب کہ یہ غزوہ ہوا تھا. ہم سب آج کے مسلمانوں کے لیے کیا پیغام ہے غزوہ بدر کے حوالے سے؟ جو ایک جذبہ آپ نے جو بیان کیا، مطلب جو ابھارتا ہے. جہاد کے بغیر تو جذبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، آج کی نسل جو ہے نا وہ جہاد سے ویسی بھاگتی ہے. ٹھیک. وہ کہتی ہے اگر جہاد کے بغیر اگر یہ اسلام جو ہے یہ ترقی کر سکتا ہوتا، یا تو دیکھیں 10 سال کی زندگی ہے حضور کی. لیکن یہ جہاد مطلب اپنے نفس کے ساتھ کیا جائے، اپنے آپ سے کیا جائے. میں بتاتا ہوں نفس کے ساتھ ہی ہم کرتے رہیں گے. 27-28 غزوات ہیں، 56 یا 52 کے قریب سرائے ہیں. یہ کبھی نہ ہوتے 10 سال کی زندگی میں. ایک جنگ کسی ملک کی لڑی جائے نا تو وہ ملک کہتے ہیں یہ تو بہت پیچھے چلا گیا. ٹھیک. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج اپنے آپ کو سوارے، اس کا جہاد کریں. جہاد بن نفس بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے. اپنے نفس کا بھی انسان کو جہاد کرنا چاہیے، اپنے مال کا بھی جہاد کرنا چاہیے، اور جو ہماری افواج پاکستان ہمارے بارڈروں پہ ان کا ساتھ دینا چاہیے. کوئی فوج جو ہے، کوئی فوج وہ خود نہیں ہے جب تک پیچھے ساری قوم ان کے نہ کھڑی ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے درمیان شکیل قادری صاحب موجود ہیں. کلام پیش فرمائیے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا،
یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، آقا پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، کیا خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ جناب جزاک اللہ، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اصل میں ہر روز ہم لوگ جو ہے وہ گفتگو کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور آج تو ویسے بھی مدینہ پاک سے کال بھی ہمیں پروگرام میں آئی تھی، اور ہمارے صغیر نقشبندی صاحب بھی جو کل ہمارے مہمان تھے آج مدینہ منورہ میں ہیں ماشاءاللہ سے، یہ بھی اعزاز حاصل ہے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اعزاز حاصل ہے، جس طرح کل وہ ہمارے مہمان تھے، اور خاص طور پر ان کو ہم نے اسی لیے بلایا تھا کہ وہ کل انہوں نے جانا ہے مدینہ پاک۔ تو یہ ایک دل لگی، ایک محبت، ایک پیار کا جو رشتہ ہے آقا کریم کی بارگاہ سے ہم لوگوں کا، جو ہمارا صرف ایمان ہی نہیں ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ہم لوگ نامکمل ہیں۔ تو ہر روز ایک کیفیت، ایک ماحول یہاں پر بنتا ہے جو آخری لمحات خاص طور پر ہوتے ہیں۔ تو بہت سے دوست احباب جا رہے ہیں، بہت سے پہنچ گئے ہیں، دل بہت چاہتا ہے، اور ان کے کرم کی بات ہے، یقیناً وہ اگر کرم فرما دیں تو کچھ دیر نہیں ہے اور کچھ دور بھی نہیں ہے، اگر وہ کرم فرما دیں تو خاص طور پر دعا کرتے رہا کریں، اپنے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی۔ یہ ماہ مبارک ہے، لوگوں کو بھی دعا کے لیے کہا کریں، یہ بھی ایک بہت خاص اہم جو ہے وہ وتیرہ ہے انسان کی زندگی میں کامیابی کا، کہ جو ملے اس کو بھی دعا کے لیے کہا کریں۔ شاید کسی کے حق میں جو کی گئی دعا ہوتی ہے وہ مالک کائنات قبول فرما لے، اللہ جانے کون اس کی بارگاہ میں مقبول ہے مدنی صاحب۔ اور خاص طور پر اس ماہ معظم میں جو کیفیات، جو لذت، جو عطائیں پروردگار عالم کی طرف سے آپ کو اور مجھ پر نصیب ہو رہی ہیں، بالکل یہ بقیہ 11 ماہ میں
وہ شان اور وہ مقام نہیں ہے، لیکن یہاں پر درجہ بھی بڑھ کر ملتا ہے اور اپنی شان قدرت سے پروردگار عالم جس کو جو چاہے عطا فرماتا ہے۔ بالکل ایسے، اور مستند ایک بات ہے کہ اللہ پروردگار عالم نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، اور وہ خوش بخت ہیں جو مدینہ منورہ میں روزے کی افطاری کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، ان کی محبتیں، ان کی عنایتیں، ان کی مہربانیاں، ان کی شفقتیں اس قدر ہیں کہ کیا کہنے۔ مدینہ پاک کی جو لذت اور چاہت حاضری کے دوران ایک غلام کو نصیب ہوتی ہے شاید لفظوں میں ممکن نہیں، اور ایسی ہی کیفیت لینے کے لیے میں عرض گزار ہوں بھائی عابد رؤف سے کہ وہ مدحت مصطفیٰ کا چونکہ ہم صبری صاحب کو خراج جی ہاں بالکل صابری صاحب کا حوالے سے ان کا بہت معروف کلام تھا، ہم آپ سے چاہیں گے بھی مدینہ پاک کی آپ نے بات کی تو مدینہ پاک کا ذکر ہی ہو جائے گا اس میں۔ بسم اللہ بسم اللہ، آپ بالکل مدینہ پاک کا ذکر بالکل فرمائیے۔ جنت تو گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دین بھی سنور جائیں گے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دن بے سنور جائیں گے، حامی بے قساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، اسی مہینے چلے، آؤ مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، آؤ مدینے چلے، میں کشوں آؤ مدینے چلے، دست ساقی کوثر سے پینے چلے، پینے چلے، یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہے سب جام بھر آئیں گے، تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سنبھالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، اپنے دامن کو بھر کے سنبھالی گیا،
او حبیب خزیں پر بے آقا نظر، او حبیب خزیں پر بے آقا نظر، ورنہ اور کے ہستی بکھر جائیں گے، تاجدار حرم۔ ویلکم بیک ناظرین، کوہ نور ٹی وی پر سحر کی یہ خصوصی نشریات مرحبا رمضان جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایف ایم جذبہ برے والا لائیو سن رہے ہیں۔ وقت ہمارا بالکل اختتام کی طرف ہے۔ غزوہ بدر پہ ہم نے آج گفتگو کی 17 رمضان کے حوالے سے، اور آغاز میں ہم نے حضرت ڈاکٹر سرفراز نعیمی علیہ الرحمہ آپ پر بھی گفتگو، آپ کے یوم شہادت پر گفتگو کی، امجد فرید صابری صاحب یقیناً ان پر بھی گفتگو ہوئی، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بھی ہم نے گفتگو کی، اور یہ سب جو ہم نے آج اپنے پروگرام میں گفتگو کی، اور اپنی جانب سے آپ جانتے ہیں کہ ہر روز کی طرح ہماری آج بھی کوشش تھی کہ ہر موضوع کو وقت دیا جائے اور جو اس کے جتنے بھی عظیم پہلو ہیں ان پر روشنی ڈالی جائے، خاص طور پر غزوہ بدر کے حوالے سے، خاص طور پر غزوہ بدر کے حوالے سے۔ تو اپنی جانب سے بھرپور ہم نے کوشش کی، اور اس دعا کے ساتھ بھی یقیناً کہ مالک کائنات ہماری بھی اس کاوش کو قبول فرما لے۔ تو میں چاہوں گا حضرت علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب سے کہ اس تمام موضوعات کو آپ سمیٹتے ہوئے 2-3 منٹ کے اندر، تاکہ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور خاص طور پر امت مسلمہ کو یہ پیغام اور پیغام محبت آپ آج کے دن کے اعتبار سے کلام صاحب دیجیے۔ غزوہ بدر چونکہ اسلام کی سربلندی کے لیے تھا، جی، اور مدینے کے اندر یہ اسلام کا پہلا غزوہ تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جاں فشانی کے ساتھ سپہ سلاری فرمائی، جی، اور مہاجرین و انصار کو جس طرح آپ نے جمع کر کے اور کفار کے سامنے یہ غزوہ ہوا، اور آپ نے جس انداز میں کمان کی، آج کا نوجوان جو ہے ہمارے اس معاشرے کے اندر، انہیں یقیناً مہاجرین و انصار جیسا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم ہجرت مدینہ پڑھ لیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو انصار تھے انہوں نے کس قدر مہاجرین کو اپنے گلے لگایا، اپنی جائیدادیں دے دی، اپنے گھر دے دیے، اپنا سامان دے دیا، صرف فقط اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر کیا۔ کوئی دنیا کا ایسا طبقہ نہیں ہے جو اس قدر جو ہے گراں قدر جو ہے وہ ایثار کا جذبہ پیدا رکھتا ہو، لیکن قربان جائیں کہ مدینے کے، اسی لیے تو قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سب سے پہلے مہاجرین و انصار جو سبقت لے جانے والے، ان کا کردار قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہمیں چاہیے سلطانی صاحب کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نوجوان نسل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے جو صحابہ اکرام کے اندر جذبہ تھا۔ یقیناً آج ہم جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اور جس طرح ہم رسوائی کا شکار ہوئے ہیں، یہ صرف ان سے ہم پیچھے ہٹ چکے ہیں، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر، ہم قرآن بھی نہیں پڑھتے۔ تو ہمیں ان کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، تاکہ جتنا کفر ہمارے خلاف اس وقت موجود ہے، اور وہ متحد ہے اسلام کے خلاف، کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف، آج ہمیں وہ اثار، وہ جذبہ مہاجرین و انصار کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور پھر جس جذبے کے ساتھ غزوہ بدر کے اندر 313 لوگ جو ہیں وہ حضور کی کمان میں، حضور کی اتباع میں، حضور کی سرپرستی میں انہوں نے جنگ لڑی ہے، اس کی بھی پوری
تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے. اللہم آمین. بہت شکریہ آپ کا علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب. ناظرین محترم، یہ ماہ مبارک جو اللہ رب العزت نے ہم گناہگاروں کو عطا کیا ہے، یقیناً اس ماہ مبارک میں بہت سے عظیم دن، بہت سی ہستیوں کا ذکر جو ہم لوگ ساتھ ساتھ کر بھی رہے ہیں، اور ہماری کوشش بھی ہے کہ ساتھ ساتھ کیا بھی جائے مکمل طور پر. تو یقیناً یہ ماہ مبارک ہمیں امن، پیار، محبت، بھائی چارہ، اتفاق کا جو ہے وہ درس دیتا ہے. اور یہ جس طرح آج ہم نے بات کی، بہت عظیم اور بہت پہلا اور عظیم مارکہ غزوہ بدر جس پر ہم نے گفتگو کی، یقیناً یہ بھی ہمارے جذبات کو بہت زیادہ محبت رسول کے اعتبار سے جو ہے وہ درس دیتا ہے. تو ہماری بھرپور کوشش رہی آج کے دن بھی. کل انشاءاللہ 18 رمضان ہوگا. 18 رمضان کی سحر میں جب آپ لوگوں سے ہم کل ملاقات کریں گے تو کل بہت اہم ٹاپک، بہت اہم چیز اعتکاف پر ہم گفتگو کریں گے. چونکہ پھر اعتکاف قریب ہے، اس سے پہلے لوگوں کو جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں تاکہ لوگ آسانی سے اللہ کے حضور اعتکاف بھی کر سکیں. جی مدنی صاحب. ناظرین محترم، بہت سے میسیجز، بہت سی بات چیت، بہت سی سٹوریز ہم نے اس جنگ بدر سے حاصل کی، لیکن ایک خاص بات جو آج میں کرنا چاہتا ہوں، اس جنگ بدر سے ایک خاص سبق ملتا ہے. وہ مواخات کا سبق ملتا ہے، وہ محبت کا سفر ملتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ کمبائن مومنٹ کا سبق ملتا ہے. اور یہی میسیج تاجدار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دیا کہ اگر آپ مل جل کر کوئی بھی مارکہ جہاں جب پیش آئے، مل جل کر اس مارکے میں شامل ہو گئے، یقیناً فتح آپ کے قدم چومے گی. کیونکہ پروردگار عالم نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ ہمیشہ میں اور میرا رسول غالب رہیں گے، اور اسلام ہمیشہ غلبے اور قوت کے ساتھ رہے گا. ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، اخوت و بھائی چارے کے ساتھ رہنا چاہیے، تاجدار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہنا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی ہے اور ہمیں سرخروئی نصیب ہوگی. بہت شکریہ مدنی صاحب. حضرت علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. علامہ صاحب، آپ کی محبتیں، آپ کا پیار ہمیں بھی ملتا رہے گا. الحاج عابد رؤف قادری صاحب ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، آپ کا بہت شکریہ. شکیل قادری صاحب بھائی، آپ بھی تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ. آغاز میں جی بالکل جیسے کہا تھا، آج ہم نے کہ آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ، تو یقیناً علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب دعا فرمائیں گے. سب دیکھنے والے، سننے والے ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. مولا کائنات، آج کی اس پوری سحر ٹرانسمیشن میں جتنا بھی ہم نے ذکر اذکار کیا ہے، غزوہ بدر کے شہداء کا ذکر کیا ہے، مہاجرین و انصار کا ذکر کیا ہے، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ کا ذکر کیا ہے. مولا کائنات، کلہم ثواب تیری بارگاہ میں عاجزی و انکساری میں رہ کے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ، یہ پورا ثواب بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کے صدقے مولا کائنات، یہ کلہم ثواب غزوہ بدر کے جتنے شہداء ہیں مولا سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. جو غازیان ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص اس کا ثواب سیدہ کائنات ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں دست بستہ ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ، اس کا ثواب محسن مادر وطن قبلہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا کائنات امجد فرید صابری شہید کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. محمد بن قاسم نوجوان 17 سال کا، اس کو اس ثواب میں شامل فرما. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا حضور کی لخت جگر، ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. درجہ بدرجہ حضور کے صدقے کل مومنین کل مسلمین سب کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مولا کائنات، جو ہمارے اس چینل کے کوہ نور کے مالکان ہیں، ان کے آباء و اجداد، ماں باپ، بہن بھائی، جو بھی کوئی دنیا سے چلا گیا، مولا سب کو آج اس کلہم ثواب میں ان کو بھی شامل فرما. سب کے درجات بلند فرما، سب کی بخشش فرما، سب کی مغفرت فرما. جتنے احباب تشریف فرما ہیں، ہمارے ماں باپ کی بخشش مغفرت فرما. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ یا رب.